بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، لیکن ہر چیز کو فالو کرنے کا معیار کیا ہے؟ محبت ہے۔ آپ کے دل میں تب تک کسی چیز کی اٹریکشن پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اس چیز کی محبت نہ ہو۔ مثلا مسیحی کی اٹریکشن چرچ کے لیے ہے، مسلمان کی اٹریکشن مسجد کے لیے ہے، ہندو کی اٹریکشن مندر کے اندر ہے۔ یہ مندر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ بدھ کی محبت ہے۔ یہ مسجد کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ خدا کی محبت ہے۔ اور وہ آج چرچ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی محبت ہے۔ تو جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ محبت بری نہیں، جب محبت بس جاتی ہے تو ہر انسان کا ریئیکشن اس محبت کے لیے سیم ہوتا ہے۔ ایک بندہ شاید کربلا جانے کے لیے لاکھ محنتیں کرے کہ میں حرم امام حسین تک پہنچ جاؤں، اور دوسرا بندہ شاید کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے، کسی بلندی پہ جانے کے لیے اتنا پاگل ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ ایک آدمی راہ خدا میں اپنی ٹانگ کو شاید ضائع کروا دے، اور کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان سردیوں میں پہاڑوں پہ چڑھتے چڑھتے اپنی ٹانگوں کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ کریز وہی ہوتا ہے، پاگل پن وہی ہوتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ خوشی، وہ اطمینان اس کو وہی ملتا ہے کہ گویا اس نے بہت بڑا گول اچیو کر لیا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد۔ لیکن وہ اچیومنٹ جو اس کو ملی ہے، کیا وہ عاقلانہ ہے؟ اللہ کہتا ہے محبت کر، کیونکہ جذبہ محبت میں نے تجھے دیا ہے۔ بھوک کا جذبہ میں نے، اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کھاؤ، حلال کھاؤ۔ لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، کہتا ہے پہنو، حیا کا لباس پہنو۔ کتاب پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے علم نافع حاصل کرو۔ ایسا علم حاصل نہ کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ 24 گھنٹے بندہ ناولز پڑھتا رہے، بھائی کیا فائدہ ناول پڑھنے سے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ جتنے ڈرامے، جتنی فلمیں ہیں، اب بندہ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی ذہنی انٹرٹینمنٹ کو بنانے کے لیے اگر دیکھتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر سیریز پہ سیریز ہی دیکھتا رہے اور زندگی کے مثلا 2 سال اس کے ڈراموں پہ لگ جائیں، اس سے تمہیں کیا ملا؟ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ کوئی گیم بھی کھیلتے ہو، بندہ فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، لیکن یہ سوچے کہ اس سے میرے جسم کو فائدہ ہونا ہے، میں اسمارٹ بنوں گا، اس سے میری باڈی کو فائدہ ہونا ہے، میری چربیاں گل جائیں گی، مجھے ہیلتھ وائز اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن صبح سے شام تک ہی کھیلتا رہے تو یہ نافع ورزش نہیں ہے، یہ نافع سپورٹ نہیں ہے۔ کرو ہر چیز کو، لیکن اپنی لمٹ میں کرو۔ اس نے اپنی عبادت بھی اگر انسان کو بولی ہے تو 17 رکعت بولی ہے، اگر وہ چاہتا تو بولتا دن میں 1000 رکعت نماز پڑھو، لیکن نہیں بولا پروردگار عالم نے کہ نماز بھی ہے تو 17 رکعت ہے، روزے بھی ہیں تو سال میں 30 روزے ہیں۔ اگر تو زیادہ رکھنا چاہتا ہے، ثواب کمانا چاہتا ہے، میں نے تجھ پہ پابندی نہیں ڈالی، تو زیادہ ثواب کو کما سکتا ہے۔ لیکن یہ نظم الہی بتاتا ہے کہ عبادت اپنے ٹائم پر، کام اپنے ٹائم پر، نیند اپنے ٹائم پر، ہر چیز کو اپنے وجود کے اندر سنبھال کے رکھا کرو۔ نہ افراط میں جایا کرو، نہ تفریط میں جایا کرو، نہ اتنی ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو کہ رسول کو پتا چلا یا رسول اللہ کچھ ایسے جوان ہیں جنہوں نے خود کو گھروں کے اندر بند کر دیا ہے، کاروبار چھوڑ دیا ہے، کہتے ہم تو عباد اللہ ہیں، ہم تو عباد الصالحین ہیں، ہم تو زہاد ہیں، ہم تو صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں گے، عبادت میں مشغول رہیں گے۔ رسول خدا نے کہا واللہ ایسے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوتے۔ جو شادیاں نہ کرے، جو بیوی بچوں کے لیے کمانے نہ جائیں، جو صبح سے شام تک مصلی پہ بیٹھے، اور وہ امیر المؤمنین کے جملے جو اتنے سخت جملے تھے کہ کچھ لوگ ایسے جو مسجدوں میں آ کے بیٹھ گئے، مولا پہلے دن آئے صبح سے شام تک مسجد میں عبادت، اگلے دن آئے پھر دیکھا عبادت، تیسرے دن آئے پھر دیکھا عبادت، چوتھے دن آئے پھر دیکھا عبادت، صبح شام رات جب دیکھیں یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا سلمان یہ کون ہیں؟ کہ مولا یہ عباد اللہ ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ کہ کام یہی تو ہے، یہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ کہ کمانے ومانے نہیں جاتے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ پھر کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ کہ یہ اتنے نیک بندے، صالح بندے، ہم ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، یہ پورے محلے والے کھانا جمع کر کے ان کے لیے لاتے ہیں، یہ روٹی کھاتے ہیں پھر مصلی پہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ سخت جملہ امیر المومنین نے فرمایا مدینے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں، جو کم از کم اپنی روزی کی تلاش کے لیے تو نکلتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ حیات نہیں ہے جو پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ خانقاہوں میں بندہ بیٹھ جائے، شادی کو ترک کر دے، اولاد کو ترک کر دے، اور یہ بولے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھ جاؤں۔ فرمایا نہیں، اگر زندگی میں اعتدال نہیں ہے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت آیا ہے۔
جب دعا بھی مانگو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے۔ اب یہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کی نشانی یہ ہے وہ ون آئے والا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور آج تک نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ایک آنکھ والا ہو۔ میں نے کہا 2 آنکھوں والے بھی اب نارمل ہیں، ایک آنکھ والا تو اور بھی ایک نارمل ہوگا۔ وہ دنیا کیسے چلائے گا بندے خدا؟ یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ ایک آنکھ والا، صفت بتا رہے ہیں کہ ایک آنکھ والا، مطلب اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ دنیا والی آنکھ ہوگی۔ مومن کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں، دنیا کی آنکھ بھی ہوتی ہے، آخرت کی آنکھ ہوتی ہے۔ مطلب دجال جب فیصلہ کرے گا وہ صرف بینیفٹ آف دنیا کو دیکھے گا، وہ سیلفشنس کے کنسپٹ پہ اپنے ڈیسیجن کو لے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا بم گراؤں گا تو 1000 لوگ مر جائیں گے، وہ یہ دیکھے گا ان کے مرنے سے میرا فائدہ ہے کہ نہیں، افغانستان کے تباہ ہونے سے میرا فائدہ ہے کہ نہیں۔ آج جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں جب وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ سیلف بینیفٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سیلفشنس کے تصور کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ میرا گھر بچ جائے لیکن اگلے کا گھر تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا بچہ ترقی کر جائے لیکن اگلے کا بچہ تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اور آئیے کربلا اس کے برعکس ہے، میرا اکبر جاتا ہے کہ پردے بچ جائیں، میری زینب قربان ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن تمہاری ماں بہنوں کے سروں کے چادر اور حیا اور عفت بچ جائے۔ یہ تصور ہے۔ سیدہ فرماتے ہیں میرا پہلو رہے نہ رہے لیکن ولایت باقی رہے۔ علی فرماتے ہیں میرا سر زخمی ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن امت مصطفیٰ باقی رہے۔ یہاں پہ سیکریفائی کا کنسپٹ ہے، اور آج کی دنیا سیلفشنس کے تصور میں ہے کہ ہم بچ جائیں، میرا ملک بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، میرا بچہ بچ جائے۔ ہاں میرا بچہ روئے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پڑوس کا بچہ روئے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میری بیٹی کو طلاق ہو جائے تو مجھے تکلیف ہے لیکن میرے عمل سے دوسروں کی طلاقیں ہو جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہے۔ یہ وہ احساس بندگی اور انسانیت تھا جو اہل بیت کے وجود میں موجود تھا۔ اپنے بچے بھوکے تھے لیکن مدینے کی گلیوں میں یتیموں کو کھلانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے سفرے پر تمنا تھی کہ کچھ کھاؤں، اور امام حسن فرماتے اتنے دنوں کے بعد کباب میں بابا کے لیے لے کر آیا لیکن آواز آئی ہے کوئی ہم اس بھوکے کو کھلانے والا؟ کہ حسن یہ کباب اس کے لیے لے جاؤ۔ روزہ رکھتے تھے لیکن افطاری خالی پانی سے کرتے تھے، وہ کھانا اس کو دیتے تھے۔ مطلب سیلفشنس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، ذات کی محبت ہی نہیں ہے، لوگوں کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی، عوام کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ امت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ پہلو زخمی ہے پر امت کے گناہوں کے لیے دعا کر رہی ہے، میدان محشر میں آتی ہیں لیکن عزاداروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ 2 آنکھوں والا کانسیپٹ ہے کہ صرف دنیا کی آنکھ نہ رکھنا بلکہ آخرت کی آنکھ بھی رکھنا۔ آج واقعاً ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ صرف دنیا کے بینیفٹ کے لیے اگر ہوتے ہیں تو یہی تصور دجالیت ہے جس میں شاید ہم جی رہے ہوں۔ لیکن اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کریں یہ سوچیں دنیا تو بنے گی لیکن کہیں آخرت کو نقصان تو نہیں ہوگا، وہ گھر لینے کا فیصلہ، وہ شادی کرنے کا فیصلہ، وہ اولاد کی تربیت کا فیصلہ، وہ کسی کو امام بنانے کا فیصلہ، وہ کہیں پہ سفر جانے کا فیصلہ، وہ لباس لینے کا فیصلہ، پہناوا، وہ ہر چیز جو ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ واللہ اس پہ میرا فائدہ کیا ہے، اور اگر دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو کہیں میری آخرت تباہ و برباد تو نہیں ہو رہی۔ لیکن آج یہ پورا سسٹم اگر چل رہا ہے تو بینیفٹ اور سیلف کے سسٹم پہ چل رہا ہے جسے دجالی نظام بولتے ہیں۔ اور دجالی نظام کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اکنامک ہوتی ہے، معاش ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کس کے ذریعے؟ آخرت کے ذریعے نہیں، پیسے کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ کہ آج یہاں کا ٹریفک نظام دیکھیں، لوگوں کا نظام دیکھیں، لوگوں کو کس ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ پیسے کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کہ میں نے کئی مجالس میں مثال دی ہے کہ یہی بندہ پاکستان جاتا ہے، ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتا، انگلینڈ میں آتا ہے ٹریفک رول کو فالو کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہاں کے نظام کی اطاعت ہے، مسئلہ نظام کا نہیں ہے، وہی بتی کراچی میں لگی ہے، وہی لال بتی یہاں پر بھی لگی ہے، لیکن ایسی کیا چمک ہے اس لال بتی میں کہ بندہ فوراً رک جاتا ہے۔ ارے کتنی اس کے وجود پہ کنٹرول ہے، لال بتی کو دیکھا اور پاؤں نے بریک لگانا شروع کر دی، لیکن یہی پاؤں اس کی کراچی میں کنٹرول میں نہیں ہوتے، یہی وجود اس کا ہونا کرتے وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن ایک لال بتی اس کے پورے وجود کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ ارے یہ لال بتی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ اس فائن کا کنٹرول ہے جو اس کے گزرنے کے نتیجے میں اس کے گھر پہ وہ ٹکٹ آ جائے گا کہ ایک لال بتی سے گزرو گے 90 پاؤنڈ کا جرمانہ لگ جائے گا۔ تو یہ 90 پاؤنڈ کی محبت ہے جو اسے روک رہی ہے۔ تو میرے وجود کو محبت کنٹرول کرتی ہے،
سوال یہ ہے وہ خدا کی محبت کنٹرول کر رہی ہے یا مال دنیا کی محبت کنٹرول کر رہی ہے؟ اگر اللہ کی محبت میرے وجود کو کنٹرول کرتی ہے تو یہی دو آنکھوں والا مومن ہے. لیکن اگر صرف مال کی محبت، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لال بتیاں کروس کرتے جائیں کہ مولانا مال دنیا سے محبت نہیں ہے. مال دنیا بھی بچاؤ اور محبت خدا بھی بچاؤ. نہ دنیا کا نقصان ہونے دو نہ اپنی آخرت کا نقصان ہونے دو. لیکن مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن دنیا کے کیمرے کا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ کی آنکھ رہی ہے. ایک آنکھ سیدہ کی بھی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ خدا کی بھی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے. لیکن دجالی نظام میں ایک ہی آنکھ کا خوف ہوتا ہے، وہ معاش اور پیسے کی آنکھ کا خوف ہوتا ہے. نہیں مانوں گا تو مال کا نقصان ہوگا، نہیں کروں گا تو مثلا میرا مال بند کر دیا جائے گا، نہیں کروں گا تو دنیا کے بینیفٹس بند کر دیے جائیں گے. لیکن یہ نہیں سوچتا اللہ کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کروں گا تو قبر کو نقصان ہو جائے گا، آخرت کو نقصان ہو جائے گا. تو فرمایا مومن دو آنکھوں والا ہوتا ہے اور جو نظام دجال میں رہتا ہے وہ صرف ایک آنکھ پہ بلیف رکھتا ہے. اب عقل مند انسان جس نے معاد کو مانا ہے، معاد کا مطلب یؤمنون بالغیب، فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر غیب پر ایمان نہ ہو. غیب مطلب جو نظر نہیں آ رہا لیکن وجود رکھتا ہے، جسے تو دیکھ نہیں رہا پر تجھے دیکھ رہا ہے، جسے شاید تو محسوس نہ کرے لیکن وہ تیرے وجود کو محسوس کرواتا ہے. وہ وجود پروردگار عالم ہے. یہ اللہ کی آنکھ ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے اور اسی آنکھ کو تو نے مضبوط کرنا ہے، تب تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.